آج ہم ایک اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، اس کا نام ہے ابورشن۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مختلف قانونی، طبی اور مذہبی نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم درست معلومات حاصل کریں اور ذمہ داری سے فیصلہ کریں۔ قانونی نقطہ نظر: پاکستان سمیت کئی ممالک میں اس کا حمل کے قوانین موجود ہیں جو بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دیتے ہیں، جیسے اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو، اگر حمل کے دوران کوئی سنگین طبی پیچیدگیاں سامنے آئیں، اگر حمل جنسی زیادتی یا زنا بالجرم کی صورت میں ہوا ہو۔ طبی نقطہ نظر: ڈاکٹرز کے مطابق اگر حمل کسی ایسی پیچیدگی کا سبب بنے جو ماں یا بچے کی صحت کے لیے خطرہ ہو تو بعض مخصوص مدت کے اندر اس کا حمل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے نقصانات اور متبادل طریقے جاننا بھی ضروری ہے۔ مذہبی نقطہ نظر: اسلام میں انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا حمل کو عام حالات میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اگر ماں کی زندگی کو شدید خطرہ ہو یا کسی اور ناگزیر صورتحال کا سامنا ہو تو علماء اور مفتیان کرام سے رجوع کر کے شرعی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ نتیجہ: اس کا حمل ایک اہم فیصلہ ہے جو جذبات، قانون، مذہب اور طبی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے مستند ماہرین سے مشورہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے۔ آپ کی سوالات ہو تو ضرور پوچھیں تاکہ ہم مزید وضاحت کر سکیں۔ اس کا حمل کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو حمل کے مرحلے، ٹرم اور طبی صورتحال کے مطابق اپنائے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر ان طریقوں کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، دوائیوں کے ذریعے اس کا حمل، میڈیکل ابورشن۔ یہ طریقہ ابتدائی حمل عام طور پر 10 ہفتوں سے پہلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں 2 قسم کی گولیاں دی جاتی ہیں۔ مافیپاسٹون، یہ ہارمون پروجسٹرون کو بلاک کر کے حمل کو روک دیتی ہے۔ میزوپروسٹول، میسوپراسٹل، یہ دوا رحم میں سکراو پیدا کر کے حمل کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مدت: یہ عمل چند دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے اور عام طور پر خون آنا اور پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے جو ایک نارمل بات ہے۔ خطرات اور احتیاطی تدابیر: کس طریقے کو صرف ڈاکٹر کے مشورے سے اپنانا چاہیے؟ ضرورت سے زیادہ خون بہنے، شدید درد یا بخار کی صورت میں فوراً طبی امداد لیں۔ 2 جراحی طریقے، سرجیکل ابورشن۔ یہ طریقہ عام طور پر حمل کے 10 سے 24 ہفتوں کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے اگر دوائیوں سے اس کا حمل ممکن نہ ہو۔ مینوئل ویکیوم ایسپریشن، کنویئر مینوئل ویکیوم اسپائریشن، حمل کے ابتدائی 12 ہفتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک خاص ٹیوب کے ذریعے رحم سے حمل کا مواد نکالا جاتا ہے۔ عام طور پر مقامی بے ہوشی، لوکل اینستھیزیا میں کیا جاتا ہے۔ ڈائلیشن اینڈ ایویکویشن، ڈائلیشن اینڈ ایویکویشن 13 ہفتے کے بعد کے حمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رحم کا منہ کھولا جاتا ہے، پھر سرجری کے ذریعے حمل کو ختم کیا جاتا ہے۔ عمومی بے ہوشی، جنرل اینستھیزیا دی جا سکتی ہے۔ خطرات اور احتیاطی تدابیر: ممکنہ انفیکشن، زیادہ خون بہنا، رحم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ۔ صرف ماہر ڈاکٹر اور سرجیکل سہولت کے تحت کروایا جانا چاہیے۔ دیگر طریقے، غیر محفوظ اور روایتی طریقے۔ جڑی بوٹیوں اور دیسی طریقے: بعض لوگ گھریلو اور روایتی جڑی بوٹیوں سے اس کا حمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ زہریلی دوائیں، خطرناک انجیکشن، کچھ لوگ غلط طریقے اپنا کر اپنی جان خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ اہم نوٹ: غیر قانونی یا غیر محفوظ طریقے زندگی کے لیے مہلک ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور کسی بھی فیصلہ سے پہلے مکمل آگاہی حاصل کریں۔